شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارادہ ہے کہ میں اقبال میوزیم یعنی اقبال جاوید منزل کا دورہ کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، انشاءاللہ پھر آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں دکھائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ آج کے دن اپنے پیر و مرشد، قومی ہیرو، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی اس رہائش گاہ کی طرف گامزن ہوئے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ اس جگہ کو جاوید منزل بھی کہتے ہیں اور حکومت پاکستان کی جانب سے اس کو اقبال میوزیم بھی کہا گیا ہے۔ یہ جگہ علامہ کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کی نگرانی میں 7 کنال یعنی 31,500 مربع فٹ اراضی پر تقریباً 42,025 روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا تھا۔ علامہ اور ان کا خاندان یہاں پر 1935 میں منتقل ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسٹوریا ٹی وی اساتیر اور اسٹوریا فیملی سے غازی محمد عبداللہ حاضر خدمت۔ میں اس وقت جاوید منزل پہ کھڑا ہوں جو کہ اقبال میوزیم بھی کہلاتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی مناسبت سے آپ سب لوگوں کے لیے اس میوزیم کی اور علامہ اقبال کی وہ رہائش گاہ جو کہ ان کے آخری چند سالوں میں ان کے زیر استعمال رہی اور یہیں پہ ان کا وصال مبارک ہوا، تو اس کا ایک تفصیلی دورہ کروانے کے لیے میں یہاں پہ حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو بہت پسند آئے گی، تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد جاوید منزل کا پہلا دروازہ سامنے نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بائیں جانب آپ جب مڑتے ہیں تو اس کی مرکزی عمارت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک یادگار قائم کی گئی ہے جہاں پر علامہ محمد اقبال کے خطبہ الہ آباد کے حوالے سے ان کے تصور پاکستان کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی متصل ایک اور تختی پر اقبال میوزیم کے حوالے سے بنیادی معلومات درج کی گئی ہیں تاکہ آنے والوں کو اندر جانے سے پہلے سہولت فراہم ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور تختی پر علامہ محمد اقبال کی حیات اور ان کے خدمات کے حوالے سے مختصر معلومات درج کی گئی ہیں جن میں ان کے مجموعہ کلام کا ذکر بھی ہے۔ اس یادگار کے بالکل بالمقابل
داخلی دروازے سے ہم مرکزی میوزیم کی عمارت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی علامہ محمد اقبال کی سوانح مختصر طور پر سنین کے ساتھ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں یہاں پر آویزاں کی گئی ہے تاکہ آنے والوں کو صاحب عمارت کی زندگی اور ان کی خدمات کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہو سکیں۔ یہاں پر دیکھنے والوں کی سہولت کے لیے عمارت کا پورا نقشہ اور اس کی بنیادی تفصیلات آویزاں کی گئی ہیں۔ اس تاریخی عمارت کی اہمیت کے پیش نظر ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں وفاقی حکومت کے ایکٹ آف نوادرات کے تحت اس کو قومی یادگار قرار دیا گیا تھا اور اسے قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ مزید برآں 2 دسمبر 1977 کو چیف آف آرمی سٹاف اور اس وقت کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اس میوزیم کا باقاعدہ افتتاح کیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دیوار پر سادہ بلیک اینڈ وائٹ تصاویر نظر آتی ہیں جو دراصل علامہ کی والدہ امام بی بی اور والد شیخ نور محمد مرحوم کی ہیں۔ ادھر علامہ کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد صاحب ہیں اور ان کے ساتھ علامہ کے استاد شمس العلماء مولوی میر حسن صاحب کی تصویر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جاوید منزل کی ایک گیلری میں ہاتھ سے لکھے ہوئے اشعار کے مجموعے بھی شامل ہیں، یعنی پیام مشرق، اسی طرح جاوید نامہ اور دیگر جو کتابیں اور ان کی تحریر یہاں پہ ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ اس سے علامہ کے انداز تحریر کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ بال جبریل کی کتاب کا جو ہاتھ سے لکھا ہوا نمونہ وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ یہاں علامہ اقبال کی ڈگریاں آویزاں کی گئی ہیں، جن میں جرمنی سے حاصل کردہ پی ایچ ڈی کی ڈگری، اسی طرح پنجاب یونیورسٹی لاہور سے بیچلر آف آرٹس اور ماسٹرز آف آرٹس کی ڈگریاں، اسی طرح 1960 میں ٹویو یونیورسٹی ٹوکیو جاپان کی طرف سے بعد از مرگ حاصل ہونے والی ڈیلٹ کی اعزازی ڈگری بھی یہاں پہ آویزاں کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ علامہ کو ملنے والے کچھ میڈلز بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہاں علامہ محمد اقبال کی تحریر کے نمونے بھی ملاحظہ فرمائیے اور محسوس کیجیے اس عبقری کی فکر کو جس کی ذریعے سے اسلامیہ نے ہند کو
اپنا راستہ ملنے میں آسانی ہوئی اور بالآخر ایک علیحدہ مملکت کا قیام عمل میں آیا۔ मिडल मैट्रिक किए ऐसे पीएचडी की आगे बढ़ी। ये डॉक्टर लिटरेचर की जाती डिग्री है जो उनकी वफात के बाद बांग्लादेश की। अच्छा हाँ जी, ये हिस्ट्री की है। और ये मेरी पीएचडी की डिग्री है जो यूनिवर्सिटी है। ये देखो ये उनकी डिग्री जब वो मैंने क्या मैं कितना पे ना आ रहे हैं चलो अभी देखते हैं आपको पता लगा अभी इधर नाम दो आइए अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बेडरूम यानी सोने के कमरे में चलते हैं। यहाँ कुछ तस्वीर, एक शो पीस, एक सादा सा बिस्तर जिस पर एक पुराना तकिया नज़र आता है और किताबों की एक अलमारी रखी गई है। इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल ड्राइंग रूम भी अच्छी तरह से बरकरार है और हर चीज़ को उसके मुकर्रर जगह पे रखा गया है। यही वो उस दौर की यादगार है जहाँ अल्लामा अहम शख्सियात से मिलते थे। ये कमरा हवादार है और इसमें 2 सफ़ेद खिड़कियाँ भी हैं, 4 कुर्सियाँ, एक पुराना सोफ़ा सेट और एक छोटी सी मेज़ के साथ दीवारों पर कुछ तस्वीर आवेज़ा हैं।
علامہ کے زیر استعمال ڈریسنگ ٹیبل اور یہاں پہ رکھی گئی کچھ اشیاء ملاحظہ کیجیے. آتش داں سے ذرا اوپر کارنس پہ کرینے سے رکھی ہوئی یہ تصاویر ایک طرف سرراس مسعود ہیں اور دوسری طرف والی افغانستان نادر شاہ ہیں، اور درمیان میں علامہ محمد اقبال کا پورٹریٹ، اور اس کے ساتھ علامہ کے زیر استعمال کیروسین آئل کا لیمپ جس کی روشنی میں علامہ مطالعہ فرماتے تھے. محسوس کیجئے ناظرین کہ اس جگہ پہ علامہ کے وہ آخری سال گزرے. یہی وہ جگہ ہے جہاں سے علامہ مرحوم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام اپنے یادگار خطوط لکھے اور انہیں اسلامیہ نے ہند کی رہنمائی کی طرف مائل کیا اور واضح طور پہ ایک علیحدہ اسلامی مملکت کے قیام کی طرف ترغیب دلائی. محسوس کیجئے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ پنڈت جواہر لال نہرو جیسی شخصیت بھی علامہ کے پاس حاضر ہوئی اور بجائے صوفے پہ بیٹھنے کے وہ علامہ کے قدموں میں بیٹھ گئی. یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتیوں کا تانتا بندہ رہتا اور علامہ اپنی عقل اور خرد کے شاہکار اور موتی ان میں بانٹتے رہتے ہیں. یہ ٹائم رک گیا یہ رک نہیں گیا تھا، ظاہر ہے فکس کر دیا نا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس ٹائم کی ڈیتھ ہوئی. اسی ٹائم کو یہاں پہ میں ٹی ڈی سی پی سے. اچھا، یہ علامہ کا ڈرائنگ روم ہے اور اس کا ماحول ملاحظہ فرمائیے. جو ہی آپ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہیں جہاں علامہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، آپ کو ایک گول میز جو سیاہ رنگ کی ہے نظر آتی ہے جس میں 6 کرسیاں ہیں. اس کے زیر استعمال کچھ پرانے برتنوں سے بھری ایک شیلف بھی نظر آتی ہے اور اس کو اسی طرح برقرار رکھا گیا ہے. اسی طرح ایک ڈریسنگ ٹیبل بھی نظر آتی ہے.
جاوید منزل کی تیسری گیلری میں علامہ کی طرف سے مشہور خطاط پروین راقم کو ان کی رباعیات کی خطاطی کے حوالے سے 3 خطوط انتہائی خوبصورتی سے محفوظ کیے گئے ہیں۔ علامہ کا شیخ عطا محمد کے نام خط بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اسی طرح علامہ محمد اقبال کے اپنے بیٹے جاوید کو لکھے گئے خطوط بھی یہاں پہ آویزاں کیے گئے ہیں۔ اقبال کی زندگی کے بہت سے اہم دستاویزات انتہائی احتیاط کے ساتھ یہاں پہ محفوظ کیے گئے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس میوزیم میں آپ چلتے جائیں گے، آپ کو اپنے دور کا ہیرو ناقابل یقین حد تک زندہ تابندہ نظر آئے گا۔ چوتھی گیلری میں داخل ہونا آپ کے لیے انتہائی خوشگوار تجربہ ہوگا۔ چوتھی گیلری میں نمایاں طور پر مختلف دستاویزات، علامہ کی نظمیں، مضامین اور علامہ اقبال کی تخلیقات کے اولین ایڈیشن ان کی اصلی حالت میں دکھائے گئے ہیں، جو کہ انتہائی اہم اور تاریخی نوعیت کے ہیں۔
اور یہ ملاحظہ فرمائیے برعظیم پاک و ہند کے عظیم مصور عبدالرحمن چغتائی کے فن پارے علامہ اقبال کے کلام کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ چھٹی گیلری کے نمایاں عناصر میں علامہ اقبال کا کچھ ذاتی سامان ہے جس کو انتہائی خوبصورتی سے محفوظ کیا گیا ہے۔ اس میں روزمرہ اشیاء کے کپڑے اور جوتے وغیرہ شامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی 2 صوتی شلواروں کی کلیکشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بھورے رنگ کا اونی سویٹر، 4 قمیضیں شیلف کے اندر انتہائی خوبصورتی سے رکھی گئی ہیں۔ ایک اور شیلف پر آپ علامہ اقبال کا 3 پیس کاٹن سوٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جو اونی ٹیل کوٹ کے ساتھ اچھی حالت میں لٹکا ہوا ہے۔ ایک اور شیشے کے شیلف پر سیاہ وسکٹ اور خاکستری رنگ کے دستانے بھی رکھے گئے ہیں جو اقبال نے استعمال کیے تھے۔ 2 بھورے رنگ کی اونی ٹوپیاں بھی آویزاں ہیں۔ ان کی گھڑی، پاسپورٹ اور مہریں وغیرہ بھی یہاں پر آویزاں کی گئی ہیں۔
اور یہ ملاحظہ کیجیے علامہ کے زیر استعمال جوتوں کا سیٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علامہ کی خوابگاہ میں بھی فرش پر جوتوں کا ایک جوڑا نظر آیا ہوگا۔ علامہ محمد اقبال کے زیر استعمال شیروانی اور کوٹ کے درمیان آپ کو ان کی پگڑی آویزہ نظر آتی ہیں جو ہمیں تاریخ میں واپس لے جاتی ہیں۔ سیلنگ فین سے لے کر اس میوزیم میں رکھی گئی زیادہ تر چیزیں جو ہیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ علامہ کو ملنے والے کچھ تحفہ جات جن میں یہ کارپیٹ نظر آ رہا ہے، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں وہ اس عجائب گھر کا ایک طرہ امتیاز ہیں۔ یاد رہے کہ علامہ کے اس ذخیرے میں 600 اشیاء ایسی ہیں جو جاوید اقبال نے عطیہ کی تھیں۔ ذرا واکنگ سٹک ملاحظہ کیجئے جو علامہ اقبال کے زیر استعمال رہیں، جو اقبال عموماً گھومنے پھرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح ایک تاریخی گہرے سرخ رنگ کی نماز پڑھنے کی چٹائی بھی ہے، یعنی جائے نماز، جس پر علامہ اقبال نے اسپین کے شہر قرطبہ کی مسجد میں نماز ادا کی تھی۔ پانچویں گیلری کے نمایاں عناصر میں علامہ سے وابستہ مختلف عمارتوں اور اداروں کی چند اہم تصاویر اور ماڈلز بھی ہیں، جیسے اقبال منزل اور اسی طرح اسکاچ مشن ہائی اسکول کا ماڈل، پھر گورنمنٹ کالج لاہور کا ماڈل، یہ سارے آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے۔ اسی طرح اس گیلری میں علامہ اقبال کی تینوں شریک حیات کریم بی بی، مختار بیگم اور سردار بیگم کے پورٹریٹس بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔
میوزیم کی 9 گیلریوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد واپسی کا وقت تھا تو یہاں پر اپنے پیر و مرشد کی یاد میں کچھ الفاظ ان کی نظر کیے۔ وزٹر بک کی حالت کو دیکھ کر تھوڑا دکھ بھی ہوا۔ حکومت پاکستان کی زیر نگرانی یہاں پر ایک لائبریری بھی قائم کی گئی ہے جس میں لگ بھگ 35,000 کے قریب کتابیں موجود ہیں جو ہیومینٹیز، آرٹ، تاریخ اور سماجی علوم اور اسی طرح انگریزی اور دیگر زبانوں میں موجود ہیں۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے گل نہیں۔ جب واپسی کا وقت تھا تو یہاں پر منیب اقبال صاحب جو علامہ محمد اقبال کے پوتے ہیں ان کی آمد ہوئی، ان کے ساتھ بھی بڑی یادگاری نشست ہوئی۔ یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات میں بیان کر سکوں، آپ چند جھلکیاں ہی ملاحظہ فرمائیں۔ ویو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو تخلیق کی تھی وہ تھا ہی وہ نور جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں ہمارے درمیان پہنچایا گیا۔ اور یہ ساری دنیا، یہ جہان، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک پہنچانے کے لیے کریٹ کی۔ میرا اور علامہ صاحب کا ویو تو یہ ہے، علامہ صاحب کہتے تھے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی جو حقیقت ہے اس کی سب سے بڑی دلیل اور ثبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید الہامی کتاب ہے تو قرآن مجید الہامی کتاب ہے۔ یہی سب سے بڑا اس چیز کے حق محمد سے وفات میں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ یہی علامہ صاحب کا سب سے بڑا پیغام ہے، اسی چیز کو فالو کریں، اس کو سمجھے تو صحیح، پھر باقی چیزیں بات کی ہیں۔ اچھا، بہت شکریہ۔ Allah